کیا آپ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کا واقعہ سنا ہے؟ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ حضرت جابر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب خندق کھودی گئی تو میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوکا پایا۔ میں اپنی بیوی کے پاس آیا اور پوچھا کہ تیرے پاس کچھ ہے، کیونکہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بھوکا پایا ہے۔ اس نے ایک تھیلا نکالا جس میں جو تھے اور ہمارے پاس ایک بکری کا بچہ پالا ہوا تھا۔ میں نے اسے ذبح کیا اور میری بیوی نے آٹا پیسا، وہ بھی میرے ساتھ ہی فارغ ہوئی۔ میں نے اس کا گوشت کاٹ کر ہانڈی میں ڈالا۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوٹا۔ بیوی نے کہا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا، یعنی زیادہ آدمیوں کی دعوت نہ کر دینا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو چپکے سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا ہے اور ایک جو کا آٹا ہمارے پاس تھا جو تیار کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند لوگوں کے ساتھ تشریف لے چلیے۔ یہ سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا اور فرمایا، اے خندق والو، جابر نے تمہاری دعوت کی ہے، لہٰذا چلو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے آنے تک ہنڈیاں نہ اتارنا اور نہ ہی گوندے ہوئے آٹے کی روٹی پکانا۔ چنانچہ میں وہاں سے آیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کے ساتھ آگے تھے۔ میں اپنی بیوی کے پاس آیا اور بولی، تمہاری ہی فصیحت اور رسوائی ہوگی۔ میں نے کہا، میں نے وہی کیا جو تو نے کہا تھا۔ بالآخر اس نے گوندا ہوا آٹا نکالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں لعاب دہن ملا دیا اور برکت کی دعا کی، پھر ہانڈی میں لعاب دہن ملایا۔ اس کے بعد فرمایا، ایک روٹی پکانے والے کو اور بلا لو جو میرے ساتھ روٹی پکائے، اور ہانڈی سے سالن نکالو، مگر اس کو اوپر سے نہ اتارنا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت حاضرین 1000 تھے، اور میں خدا کی قسم کھا کر بیان کرتا ہوں کہ سب نے کھانا کھایا، یہاں تک کہ چھوڑ دیا اور لوٹ گئے، اور ہماری ہانڈی کا وہی حال تھا کہ ابل رہی تھی اور آٹا بھی اسی طرح تھا، اس کی روٹیاں پک رہی تھیں۔ یہ حقیقت ہے کہ انبیاء و صالحین سے منسوب چیزیں بڑی بابرکت اور فیض رساں ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کو بطور تبرک محفوظ رکھنا اور ان سے برکت حاصل کرنا حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا۔ آج بھی اہل محبت ان تبرکات مقدسہ کو حصول فیض و برکت کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور ان کی حرمت کے تحفظ کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ کتب احادیث و سیر کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروانے کے علاوہ اور بھی بہت سی صورتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے برکت حاصل کرتے تھے۔ مثلاً وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کا اپنے اوپر مسح کرواتے، خود صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو تبرکن مس کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو سے بچے ہوئے پانی سے تبرک حاصل کرتے، جس پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دست اقدس دھوتے، اس دھون سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے ہوئے کھانے سے تبرک حاصل کرتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک اور لعاب دہن مبارک سے تبرک حاصل کرتے۔ وہ موئے مبارک جو حجامت کے وقت اترتے نیچے نہ گرنے دیتے تھے۔ مزید برآں ناخن مبارک سے، لباس مبارک سے، عصا مبارک سے، انگوٹھی مبارک سے، بستر مبارک سے، چارپائی مبارک سے، چٹائی مبارک سے، الغرض ہر اس چیز سے تبرک حاصل کرتے جس کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے کچھ نہ کچھ نسبت ہوتی۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ اکرام اور تابعین اعظام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر مبارک سے بھی تبرک حاصل کیا۔ بلکہ جن مکانوں اور رہائش گاہوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکونت اختیار فرمائی، جن جگہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں ادا فرمائیں، اور جن راستوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، ان کی گرد و غبار تک کو انہوں نے موجب برکت جانا۔ یہاں تک کہ صحابہ اور تابعین کے ادوار کے بعد نسلاً بہ نسلاً ہر زمانے میں اکابر ائمہ اور مشائخ اور علماء محدثین کے علاوہ خلفاء و صالحین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار و تبرکات کو بڑے ادب و احترام سے محفوظ رکھتے چلے آئے ہیں، اور خاص موقع پر بڑے اہتمام کے ساتھ مسلمانوں کو ان تبرکات کی زیارت کروائی جاتی تھی۔
صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر استعمال متعدد چیزیں بطور تبرک موجود تھیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ان چیزوں سے حصول برکت کے لیے جس جذبہ عقیدت اور محبت کا اظہار اپنی زندگیوں میں کیا، اس کے حوالہ جات ملتے ہیں۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔